یونانی فلسفے کے گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ الفاظ کی منہ شگافیوں سے وہ لوگوں کو کنونس کرنا مٹیریلزم، مادی لوازمات کے حصول کے ذرائع تو جانتا تھا، لیکن اسے خدا شناسی کا علم نہ تھا۔ اس لیے اسلام نے سب سے پہلے جو آرڈر دیا وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ اللہ نے پہلے نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا بھی حکم نہیں دیا، زکوٰۃ کا بھی نہیں، سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھیے اقرأ۔ اور علم بالقلم سے علم اور کتابت اور تعلیم کو، ایجوکیشن کو دنیا کے ذہنوں میں پیدا کرنے کے لیے، اس کی امپورٹنس اور اس کی نیڈ اور اس کی ضرورت کو لوگوں کے ذہن میں اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ بِالْقَلَمِ، وہ رب ہے جس نے قلم کے ساتھ سکھایا۔ قلم، کتابت، رائٹنگ، آبزرویشن، چیزوں کا انالیسز، لکھنا، تعلیم حاصل کرنا۔ آج ہم دین اسلام کے پیرامیٹر میں علم اور علماء، آج اس موضوع پر آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اسلام سے قبل لوگ جہالت کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کی ذہنی پسماندگی کا یہ حال تھا کہ ایک باپ خود اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی زندہ زمین میں دبا رہا ہے۔ جہاں گناہوں کی کثرت پر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، جب ایسی صورتحال ہو تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کے ایسے چراغ روشن کیے جس کی تابانیوں سے انشاءاللہ قیامت تک جہان مستنیر و مستفید ہوتے رہیں گے۔ یہ علم مومن کی میراث ہے، یہ علم ہمارا ورثہ ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ فرشتوں سے کہا بتاؤ، انہوں نے کہا جی ہمیں علم نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جناب آدم علیہ السلام آپ بتائیے۔ آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ سارے فرشتے حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ علم والے کا مقام کیا ہے کہ فرشتے بھی اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں علم کے پیرامیٹرز بھی جدا بتائے۔ اگرچہ علم اور اہل علم کے مابین یہ سوال اٹھتا ہے اور یہ بحث رہتی ہے کہ علم ہے کیا، what is the knowledge، نالج کسے کہتے ہیں، نالج گین کیسے ہوتا ہے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں۔ اگرچہ یہ سوالات اہل علم کے ہاں ہیں، لیکن اسلام نے انسان کے دو وجود کی وضاحت کی۔ ایک بندے کا وجود ظاہری ہے، ایک اس کا وجود باطنی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بندے کا جو باطنی وجود ہے، جس وقت وہ اپنی باطنی کیفیات کو درست کرتا ہے، علم کی جولانیوں سے اپنا سینہ بھر لیتا ہے، تو پھر حالت یہ ہے جو گھوڑا آگے بڑھانے پہ لڑ رہے تھے، پھر وہ جاں بلب ہو، جسم سے خون بھی نکل جائے،
اپنے بھائی کی پیاس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ علم خدا شناسی کا نام ہے، علم آگاہی کا نام ہے، علم خدا کے قرب کا وہ طریقہ دینے کا نام ہے جس سے بندہ قرب الہی بھی حاصل کرتا ہے، اسے اللہ کی ذات کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ افلاطون ہو، سقراط ہو، یا اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے، کسی نے علم کو ایک بیلنس لائف کا نام دیا، بعد نے کہا علم متوازن زندگی گزارنے کا نام ہے، کسی نے علم کو ایک لائف سٹائل قرار دیا۔ اسلام نے کہا نہیں، علم جسم اور روح کے تعلق کے جڑ جانے کا نام ہے۔ اسلام نے پیرامیٹر ہی جدا کر دیے، جسم اور روح کے تعلق کو جوڑ کر جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب پاتا ہے، اسلام نے اس کو علم کی حقیقی شکل دے کر لوگوں کو ظاہر اور باطن کو سنوارنے کا خوبصورت امتیاز عطا کر دیا۔ اسی وجہ سے اسلامک ایجوکیشن سسٹم میں، اسلامی نظام تعلیم میں آغاز ہی اللہ اور اس کے رسول کے نام سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو دو پیرائے میں دیکھیں تو ایک علم وہ ہے جو حقیقتاً علم کہلانے کے قائل ہے، جو انسان کو خدا شناسی دیتا ہے، ایک وہ ہے جو دنیا کی معلومات ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر انالیسس کرنا ہے۔ اللہ کی تخلیقات پر جو انالیسس ہوگا اسے فنون کہا جائے گا، جو خدا شناسی کا سبب بنے گا اسے علم کہا جائے گا۔ دونوں میں فرق دیکھیے، اگر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب پا رہے ہیں، علم سے آپ کے روحانی درجے بلند ہو رہے ہیں، آپ اس کائنات کے ڈفرنٹ تغیرات کو دیکھ کر اس سے اللہ کی ذات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، موومنٹ سٹار اینڈ دا مون، سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ آف دا یونیورس، اس کائنات کے گرداب میں انسان کی سوچ پھنسی ہو، اس کو نکال کر جب وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو تلاش کرتا ہے، اللہ اس کو علم کی جولانیوں میں اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان اس کائنات کی صرف تخلیقات پر غور کر کے اس پہ ایکسپیریمنٹ کرے تو فزکس بنتا ہے، جس میں گریوٹی ہے، اسپیس ہے، اسپیس اور انسان ڈفرنٹ کائنات کی چیزوں سے، قانون ثقل سے، گریوٹی سے، اسپیس سے، ٹائم سے چیزوں کا انالیسس کرتا ہے۔ یہ سائنس کا ایک علم ہے جس کو عموماً فنون کہا جاتا ہے۔ اگر وہ جسمانی ساخت پہ کام کرے گا تو میڈیکل ہے، اگر وہ ڈفرنٹ کیمیائی چیزوں پہ کام کرے گا تو کیمسٹری ہے۔ اس طرح یہ فنون ہیں، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو ہے، اور اس میں بھی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے مسلمان ہی ہیں، کیونکہ علم مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ جابر بن حیان سے لے کے ابن سینا تک، اور ابن سینا سے لے کے ابو القاسم زہراوی تک، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علوم و فنون کے اندر اعلیٰ ترین بنیاد رکھتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے بہت سا علمی ورثہ ہمارے سامنے چھوڑا ہے۔ ابن سینا کی کتاب الطب، اس کو طبی انجیل کہتے ہیں، 14 جلدوں پر مشتمل، یورپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ اس کی بنیاد رکھنے والے مسلمان ہیں۔ کیوں؟ علم ہمارا ورثہ ہے۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام، پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، جس رب نے ہمیں علم اور دانش کی چیزوں سے جوڑا۔ آج کتنا عجیب لگتا ہے کہ ریسرچ کے میدان میں ہم پیچھے رہ گئے، علم کے میدان میں ہم پیچھے رہ گئے۔
ہم نے 4-5 چیزوں کو علم سمجھا ہوا ہے. ہم بھیڑ چال کو علم سمجھتے ہیں, ہم کسی کی نقالی کو علم سمجھتے ہیں, ہم انفارمیشن اور معلومات کو علم سمجھ رہے ہیں. حالانکہ علم تو انسان کی سیکنڈ نیچر کا نام ہے, فطرت ثانی کا نام ہے. لہذا علامہ قاری کہتے ہیں العلم نور مقتبس من مشکات النبوہ, علم وہ نور ہے جو نبوت کے چراغ سے لیا جاتا ہے. چراغ مصطفی سے جو لیا جائے وہ کیا ہے جی؟ علم ہے. اور یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کے بازار میں گئے, کہا لوگو تم یہاں کاروبار کر رہے ہو, مسجد نبوی میں سرکار کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگوں نے سمجھا شاید دولت, پیسہ, درم دینار, گھوڑے, زمینیں بڑھ رہی ہیں. دوڑ کے آئے, دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں, درس قرآن و حدیث ہو رہا ہے. ابو ہریرہ سے استفسار کیا. ابو ہریرہ نے کہا تم غافل ہو, تم دنیا کی دولت کو میراث سمجھتے ہو, قرآن و سنت ہی اصل میں رسول اللہ کی میراث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. اس علم سے جڑنے والا حقیقتاً اپنی زندگی کا لطف پاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, فرمایا تم میں سے جو کامل ایمان والے ہیں, والذین اوتوا العلم درجات, اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجوں کو بلند فرما دے گا. صرف آپ چند گھڑی اللہ کے دین کے کسی مسئلے پہ غور و فکر کریں, کئی نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے. آپ سورج غروب ہونے کے بعد وضو کر کے مصلی پہ چڑھ جائیں, نفل پہ نفل, قرآن نفل, عشاء کا وقت آ گیا, عشاء کی نماز پڑھ کے پھر مصلی پہ, پھر نفل, قرآن, نفل, عبادت, درود شریف پڑھی جا رہے ہیں. صبح فجر کی اذان تک آپ نے کئی ہزار نفل پڑھ لیے, سینکڑوں آیتیں پڑھ لی. ایک طرف یہ عبادت اور ایک طرف آپ صرف 4 سیکنڈ یا 1 منٹ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیں, ساری رات کی عبادت سے اس کا ثواب زیادہ ہے. آخر اتنا فرق کیوں رکھا؟ یہ حدیث ہے تدارس العلم ساعۃ من اللیل, ساعت ویسے سیکنڈ کو کہتے ہیں, ایک گھڑی. تدارس العلم ساعۃ من اللیل, رات کی ایک گھڑی دین کا مسئلہ سیکھ لینا, حدیث میں آتا ہے خیر من احیائہا, پوری رات کی شب بیداری سے بھی افضل ہے, پوری رات کی عبادت سے بھی افضل. ایک لمحے کا علم سیکھ لینے کی اتنی افادیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو نماز, جو نفل, جو قرآن آپ نے پڑھا وہ آپ اپنی ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں, اور جو دین کا ایک مسئلہ آپ سیکھیں گے آپ اپنے لیے بھی, اپنی اولاد, اپنے بچے, لوگوں کو بھی دین سکھاتے جائیں گے, اس کا اجر ہی بڑھا دیا گیا. تو گرامی کے حضرات, اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد, شیطان کو جتنا زور 1000 عابدوں پر, عبادت کرنے والوں پر لگتا ہے, یعنی ایک عالم یا ایک فقیہ جو سمجھدار ہے, دین رکھتا ہے, ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ باری ہے. اہل علم کو بہکانے کے لیے شیطان کو اتنا زور لگانا پڑتا ہے جتنا وہ 1000 عابد کو, عابد کسے کہتے ہیں جو صرف نفل ہی پڑھی جائے, قرآن پڑھی جائے, وہ عابد ہے, عالم تو نہیں ہے. تو ایک فقیہ
ایک دین کا علم رکھنے والا شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ کیوں؟ اہل علم جب بات کرے گا تو قرآن و سنت کے مطابق کرے گا۔ شیطان کسی کو گمراہ کرنے کے لیے آیا، اس نے ایک عابد سے کہا، سوئی لے کے آیا، یہ سوئی ہے، اس کے ناکے سے اللہ چاہے تو اونٹ گزر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جا ایدے وچ کی تو اونٹ لنگنا ہے۔ اب وہ کافر ہو گیا۔ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں گزر سکتا، اس لیے کہ وہ تو اللہ رب العزت کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ یہی سوئی لے کے وہ ایک اہل علم کے پاس گیا، کہتا ہے دسو جی اس سوئی دے نکے چوں اونٹ لنگ سکتا ہے، رب لنگا سکتا ہے؟ اس نے کہا ایک نہیں، میرا رب چاہے اس سوئی کے ناکے سے 1000 اونٹ گزار دے، وہ رب ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی لغزشوں سے بچا لے گا، علم کی وجہ سے آپ گرنے سے بچ جائیں گے، علم کی وجہ سے آپ دنیا کی بہت سی خطاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ علم آپ کو خدا کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے، آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، آپ کو اپنے معاملات میں بہتری کا درس دیتا ہے۔ اب علم سے مراد کیا ہے؟ عوام کے لیے اب میں بات کر رہا ہوں۔ ایک تو ہے نا علماء، جنہوں نے سب چیزوں کو سیکھنا ہوتا ہے، ان کا علم اور ہے۔ عوام جو ہے ان پر بھی کچھ چیزوں کا سیکھنا فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس آپ کہتے جی ٹھیک ہے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اپنی زندگی گزارنے کے بنیادی طریقے سیکھے ہیں؟ مثلا نماز ہم پہ فرض ہے، اس کے مسائل سیکھنا ہم پر فرض ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے کیا پتا تھا اس سے سجدہ صاحب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر اس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پہلی 2 رکعتوں میں فرضوں میں چھوڑ دی، سجدہ صاحب کیا ہی نہیں، اور بعد میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قیامت میں پتہ چلا اس کی یہ نماز قبول ہی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اب اس کو ڈبل عذاب ملے گا، ڈبل سزا ملے گی۔ کبھی یہ پتہ کرنا کس کا کام تھا؟ اس کا مطلب جیسے نماز فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی ہم پہ فرض ہے۔ روزہ ہم پر لازم ہے، اس کے مسائل سیکھنا ہم پر لازم ہے۔ زکوٰۃ دینا ہم پہ فرض ہے، اس کے مسائل سیکھنا ہم پر لازم ہے۔ حج کے معاملات ہیں، مسائل سیکھنا ہم پر لازم ہے۔ زندگی گزارتے ہوئے آپ نے کاروبار کرنا ہے، شریعت نے کیا اصول دیے آپ پر سیکھنا لازم ہے۔ نکاح کے معاملات کیا ہیں آپ پر سیکھنا لازم ہے۔ کس کس چیز سے نکاح ختم ہو سکتا ہے آپ پر سیکھنا لازم ہے۔ کون سے جملے ہیں جن سے مرد و زن کے مابین جدائی ہو سکتی ہے آپ پر سیکھنا لازم ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کیسے رزق حلال کما سکتے ہیں، کون سے حرام کے سورسز ہیں آپ کا سیکھنا لازم ہے۔ زندگی میں آپ نے کیسے کیسے کس کس کو حقوق دینے ہیں اور ان حقوق کے کیا پیرامیٹر ہیں آپ کا سیکھنا لازم ہے۔ اور اسلام نے ان سیکھنے کے اندر ایک جدا گانا جو تشخص دیا، وہ اہل علم کے ساتھ ساتھ جن سے علم سیکھا جائے، اسلام نے ان کے ادب کا پہلو بھی رکھا۔ آج باوجود اس کے کہ ہم مادی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں نے علم کو بھی اپنا پروفیشن بنایا اور لوگ پروفیشنلی بیہیویئر کے ساتھ ملتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ علم سراسر ادب کا نام ہے۔ اگر آپ ادب کے سانچے میں ڈھلتے جائیں گے، علم میں اللہ برکتیں پیدا فرماتا جائے گا۔ علماء جو علم کی باتیں آپ تک منتقل کرتے ہیں، جب تک ان کا ادب اور رسپیکٹ نہیں ہے، آپ لاکھ علم کی باتوں کو پڑھ لیں، سیکھ لیں، آپ کا علم کبھی بابرکت نہیں ہوگا۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اے صحابہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔
ہمارے آقا خود معلم ہیں، اور تعلیم کے پیرامیٹرز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور پھر وہاں ادب کے پہلو کو مد نظر رکھا۔ یہ اسلام کا خوبصورت امتیاز تھا۔ ہم نے نالج کو، علم کو اپنا پروفیشن نہیں بنایا، ہم نے اس کو بھی عبادت قرار دیا۔ عبادت ہے، اور عبادت جس سے لی جائے، جس سے عبادت کے پیرامیٹر سیکھے جائیں، اس کا ادب لازم اور ضروری ہے۔ گرامی کا حضرات، یہود و نصارہ بڑے پری پلان طریقے کے ساتھ مسلمانوں کی افکار کو چینج کرتے ہیں۔ ان کا ایک وار یہ تھا کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں علماء کرام کا ادب نکالا جائے، ان کی رسپیکٹ نکالی جائے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کچھ پروگرام بنائے، سوشل میڈیا پہ ایسے پروگرام رکھے، لوگوں میں ایسی باتیں پھیلائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے لطیفے چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے علماء کی ذات پر لوگ آہستہ 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 اعتماد کرنا ختم ہو گئے۔ ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، کون سا محکمہ ہے جہاں برے نہیں ہیں؟ اگر اس مقام پر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں تو اس کی وجہ سے سب کو کرٹیسائز نہ کیا جائے۔ اگر ادب کا پہلو نہیں ہوگا، علم جتنا مرضی آ جائے، انسان کبھی بھی اس علم سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میرے استاد حضرت حماد، میں نے ساری زندگی ان کے گھر کی طرف پاؤں کر کے لیٹا بھی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بنے، حالانکہ منع تھوڑی ہے، کہتے میرے استاد کا گھر جس طرف تھا حماد کا، میں کبھی وہاں پاؤں کر کے بھی نہیں لیٹا۔ یہ ادب تھا۔ اسی طرح مامون الرشید اور ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے۔ مامون الرشید نے اپنے بیٹے کے علم کے لیے، بادشاہ وقت ہے، حضرت امام کسائی سے کہا کہ میرے بیٹے کو پڑھائیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا جب تک ہمارے پاس پڑھنے نہیں آئے گا، ہم پڑھانے کے لیے خود نہیں آئیں گے۔ بادشاہ وقت نے بھیجا، جس وقت بھیجا ایک دن دیکھنے کے لیے گئے کہ علم آیا بھی ہے کہ نہیں، تو دیکھا عصر کا وقت تھا اور امام کسائی کو ان کا بیٹا وضو کروا رہا تھا، پانی ڈال رہا تھا۔ تو بادشاہ گھوڑے سے اترا اور اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، اپنے بیٹے کی پشت پہ مارا زور سے۔ جب پشت پہ مارا تو لوگوں نے کہا لو جی، آج بادشاہ یہ کہے گا کہ میرا بیٹا شہزادہ ہو کر ان کو وضو کرا رہا ہے، شاید اس لیے مارا ہے۔ امام کسائی نے جب اوپر دیکھا تو بادشاہ وقت اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ میں سمجھا کہ شاید تجھے علم آ گیا ہے، تجھے تو علم کی چند بوندیں بھی نہیں ملی، تو پانی نہ ڈال، ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پاؤں کو بھی دو۔ جب بادشاہ وقت علم کا قدردان ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی ایسی ہی اولاد عطا کرتا ہے، پھر علم کی جولانیاں آتی ہیں۔ تو جب تک ادب نہ ہو تو علم کبھی بھی انسان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ اس لیے آج ہماری گفتگو علم اور علماء کے اعتبار سے ہے۔ آئیے ہم اپنے سینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مستفید کریں، وہ چیزیں جن کا سیکھنا آپ پر لازم ہے، ہم اسی پر انشاءاللہ آئندہ دروس میں بھی بات کریں گے۔ تو دیکھیے گا آپ جب ان علوم کی بنیادی عظمتوں سے مستفید ہوں گے، اس سے ظاہر بھی روشن ہوگا، باطن بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، اپنی زندگی علم کی جولانیوں کے ساتھ وابستہ کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یا صلی وسلم